السلام علیکم اور خوش آمدید جنا انسٹیٹیوٹ کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارا معاشرہ کس دور سے گزر رہا ہے اور کن رجحانات کا حامل ہے؟ عدم برداشت، اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور باقی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک تو ہمارے ہاں یہ جانی پہچانی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں۔ ہماری تاریخ جن گزرگاہوں سے گزر رہی ہے اس کا شاید ان کو جاننا شاید مشکل ہے، لیکن ہم نے آج اپنے ساتھ ایک عہد ساز شخصیت کو اسی وجہ سے بلایا کہ اس عہد کے بارے میں ہم کچھ باتیں سمجھ سکیں۔ ایک انگریز مورخ کا یہ کہنا ہے کہ ہم پچھلے زمانے کے معیاروں سے اگر اپنے عہد کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس عہد کے معیار، مقاصد، اہداف اگر بدلے ہیں تو کیوں، اور ہمارا معاشرہ کہاں پہنچا ہے؟ اور بالخصوص ہم یہ سوال پوچھنا چاہیں گے ہماری آج کی جو گیسٹ ہیں کشور ناہید صاحبہ، جن کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آج ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ۔ کشور بھائی بتائیے کہ معیار کا تہذیب کا کیا معیار ہے آج کل پاکستان میں، اور اگر ہمارے معیار اور مقاصد بدلے ہیں اس عہد میں تو یہ عہد ہے کیا؟ اصل میں بدلے تو نہیں ہیں، جو جسے کہتے ہیں گڈ سے بیڈ ہونا اور بیڈ سے ورس ہونا، وہ والی سچویشن ہمارے یہاں جب سے شروع ہوئی، جب سے ضیاء الحق کا زمانہ آیا۔ اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں آزادی تھی، سب چیزوں کی آزادی تھی۔ ہم لوگ برقعے اوڑھ کے بھی نکلتے تھے، اور ہم لوگ بسوں میں بھی جاتے تھے، اور ہم تو کالج دو دو بسیں بدل کے جاتے تھے، اور پھر بھی پیدل چلنا ہوتا تھا۔ ہمارے پیچھے تو کوئی نہیں لگتا تھا۔ ایک کمی ہے، خامی ہے، اور وہ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی ہے گھر میں، پھر ہوتی ہے مدرسے اور اسکول اور کالج۔ اس تربیت میں ہم نے اس چیز کو بالکل فراموش کیا ہوا ہے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے۔ تہذیب کو ہم نے بد تہذیبی میں بدل دیا ہے۔ آپ میں تمہیں بلاؤں تو کہوں گا گل سن، اور اگر میں شائستگی میں بلاؤں گی تو آپ سے میں بات کر سکتی ہوں۔ تو یہ تو لوگوں کے لیے بہت ہی ترانہ پن ہو گیا کہ جی ایسے فکرہ کہیں کہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ اصل چیز ہے کلچر میں جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری اٹھان کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں 2 صدیاں زندہ ہیں۔ لاہور، اسلام آباد، بڑے بڑے شہر جو ہیں یہ تو 21ویں صدی میں پہنچ، اور ہمارے گاؤں ابھی تک 14ویں صدی پہ زندہ ہیں۔ ابھی بھی جرگا ہوتا ہے، ابھی بھی لڑکی کو اپنی پسند کی شادی پہ کل رات ہی تو مارا گیا ہے، گھر پہ بم مار دیا جب وہ دونوں رہ رہے تھے وہاں۔ اور پھر یہ کہ چھوٹی عمر کی شادی اور یہ کرنا، یہ ان کو ٹریڈیشن بڑی مشکل سے 2-3 ٹریڈیشن ختم کروائی ہے۔ مثلا یہ کہ قرآن شریف سے شادی اب بقول نور الہدی شاہ اب نہیں ہوتی، لیکن اب بھی کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ گھروں میں جیسے سید خاندان ہے سندھ میں، ان کے یہاں اگر لڑکی کا رشتہ نہیں آیا اور سید رشتہ نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی، اور پہلے وہ قرآن سے ہو جاتی تھی۔ اسی طرح مذہب بدلنے کے سلسلے میں کوئی اپنی مرضی سے مذہب بدلتا ہے تو یہ اس کا شعور اجازت دیتا ہے، لیکن زبردستی اسے جنت میں لے جانے کے لیے آپ مذہب بدلائیں تو یہ زبردستی تو زندگی میں کہیں بھی اللہ میاں نے نہیں بتائی، نہ رسول اللہ نے بتائی ہے۔ انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو اور پڑھو، اور پڑھو، اور پڑھنے کے بعد تجزیہ کرو کہ ان حالات میں تم کہاں ہو۔ ہم نے اصل میں عزت کو معنی پہنا دیے ہیں اس لٹ کے، جو لٹ اٹھا کے کوئی چلتا ہے۔ اگر میں لٹ ماروں گی تو تم صحیح رہو گے، اگر میں لٹ نہیں ماروں گی اور میں آرام سے بات کروں گی ہوں گے اوے تو کون ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں، بحث کرنے سے بات بڑھ جاتی ہے اگر علم کم ہو۔ اگر علم ہو تو بحث کرنے سے بندہ ابوالکلام آزاد بن جاتا ہے، اور اگر بحث کرنے کے طریقے میں
بہت سے تنوع ہوں تو رومی بن جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا۔ احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ خسرو کیسے آ گئے اور رومی کیسے آ گئے، اور ان کے یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، ہوں، نماز کا وقت کیا ہے۔ جب دل میں آئی سجدہ کر لیا، جب دل کیا خدا سے کلام کر لیا، جب دل کیا نہیں پڑھا، نہیں بھی پڑھا۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں دو طرح کی مسجدیں بڑھتی گئی ہیں، ایک طرف شیعہ مسجدیں، ایک دفعہ سنی مسجدیں بڑھتی گئی ہیں، اور ان مسجدوں میں درس و تدریس کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، کوئی پرانا درس ہے جو دیا جا رہا ہے، اور وہی ہے کہ تم نے اگر ایک نماز بھی چھوڑی تمہاری ساری نمازیں گئیں۔ اس طرح کی چیزیں حدیثیں جو ان کو پڑھائی جاتی ہیں، اس سے ان کا اخلاق خود جو ہے اس جذباتی طور پر بہت خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کو وہ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کو آزاد خیال ہو، یا یہ کہ میں نے دوپٹہ سر پہ نہیں لیا ہوا تو اس کا مطلب میں خراب عورت ہوں، یا تم نے ٹوپی نہیں سر پہ پہنی تو تم خراب آدمی ہو۔ خراب اندر سے ہوتا ہے بندہ۔ صحیح۔ کشور آپا، زبان اور ادب کیا خود ترقی کی طرف مائل ہوتے ہیں یا ان کو بنایا جاتا ہے؟ آپ کا کیا؟ دیکھیے، پودے بھی خودرو نہیں ہوتے، ان کی بھی قطر بیونت کی جاتی ہے، ان سے بھی باتیں کی جاتی ہیں، تب وہ پھلتے پھولتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو بچوں جو ہے، بچوں کو جب تک ہم تخلیقی طور پر آگاہ نہیں کریں گے، جو ہماری کے زمانے میں، ہمارے سے پہلے زمانے میں پریوں کی کہانی ہوتی تھی، وہ آپ کے تصور کو پھیلانے کے لیے ہوتی تھی کہ آپ امیجن کریں کہ ہاں پری اڑتی جا رہی ہے اور جن آ رہا ہے اور اسے پکڑ کے لے گیا وغیرہ۔ اس کو ہم نے اپنی طرف سے ریجیکٹ کر کے ماڈرنائز کرنے کے لیے کیا کیا کہ ہم نے کانگ فو اور یہ اور وہ جو تھے ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنے والی چیزیں، وہ سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کارٹون میں بھی وہی چیزیں داخل کیں، چاہے وہ چوہا ہو اور چاہے وہ مرغی ہو، اس کو یہ کہ اسے کسی کے پیچھے بھاگنا ہے اور کاٹنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اسی اخلاقیات جو ہے وہ کچھ سکھانے سے آتی ہے، اور کچھ اپنے ارد گرد کے ماحول سے آتی ہے، اور کچھ پڑھنے سے آتی ہے۔ پڑھنے سے مراد قرآن شریف پڑھنا خالی نہیں ہے۔ قرآن شریف تو وہ سارے بچے پڑھ لیتے ہیں جو رٹ لیتے ہیں، جنہوں نے کبھی مطلب نہیں اس کا سمجھا ہوتا۔ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تہذیب موجود ہو کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ تخلیق کیا ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کہیں کہ لیجئے ایک امرود لیجئے، امرود کو توڑیے، کاٹیے، امرود کا بیج نکالیے، بیج بو دیجئے، بیج کچھ دن میں پھوٹ پڑے گا، تو وہ تخلیقی قوت تو آپ نے نہیں دیکھی کہ اس بیج میں ہے، آپ نے تو صرف بیج سمجھ کے اس کو دبایا ہے۔ انسان کا بھی بیج جو ہے دماغ کے ذریعے وہ پھلتا پھولتا ایسے ہی ہے کہ جب ہم اس کے لیے ویژن پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں لو، اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے بولو، اس طرح سے ادائیگی کرو، اس طرح سے وہ جو کسی نے کہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں بھی کہ ایسے پڑھو قرآن شریف اور آیات کے بندہ گھوڑے پہ جاتا ہوا اپنی باگیں کھینچ لے اور سننے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ چیز ہے جو ادب میں کتنا قدر آئی اور کیسے آئی، شروع سے ہے۔ اخلاقیات سکھانے کے لیے ہمارے ہاں اگر حالی تھے، راشد الخیری بھی تھے، گھر لڑکیوں کو اکبری اور عسکری کے نام سے اسی طرح کے اچھا اور برا کیا ہوتا ہے، بدتمیزی اور تہذیبی کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے یہاں سر سید نے جو کچھ کیا، اس کے بعد سر سید کے ساتھ میرا اور بہت سے لوگوں کا اختلاف بھی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کو صرف کہا تھا کہ ان کو صرف شروع کا مسودہ پڑھاؤ، اور لڑکوں کو علی گڑھ پڑھا رہے تھے۔ خیر وہ یہ سلسلہ بھی بعد میں ختم ہو گیا جب رشید جہاں آ گئیں، اور یہ ہوا، اور شیخ عبداللہ نے کالج بنا لیا، یونیورسٹی بنا لی۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں ہمیں
گمراہی سے بچاتی ہیں، اس میں کچھ شخصیات بھی ہوتی ہیں. ہم، مثلاً ایدی صاحب لے لیں. ایدی صاحب کو ہم لوگ بات کر رہے تھے، ان سے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے نوجوان بہت سارے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ تو جنت میں جائیں گے. تو ایدی صاحب نے کہا میں جنت میں جا کے کیا کروں گا؟ میں تو دوزخ میں جاؤں گا، کسی کے زخم پہ حیا رکھوں گا، کسی کو پانی پلاؤں گا، کسی کو روتے کو بہلاؤں گا، کچھ کام کروں گا. یہ تو کام کی عادت ہے. تو یہ ہے شخصی اندر سے جو شخصیت نکلتی ہے. ہم، ہم نے نہ کبھی قائد اعظم کے اندر سے سیکھا، ہم، جب انہوں نے کہا کہ لوگ آئے ہیں ان کو چائے پلاؤ، کھانے والا کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت یہ موقع نہیں ہے. ہم، اور پھر یہ کہ وہ اگر فاطمہ جناح پیسے دے کر نوکر سے حساب لیتی تھیں تو ہماری ساری مائیں بھی تو یہی حساب لیتی رہی ہیں، اور لینا چاہیے. جب نہیں لیتے پھر بیٹے بھی چور ہو جاتے ہیں اور نوکر تو ہو ہی جاتے ہیں چور. ہم، تو یہ اخلاقیات جو ہیں یہ ہم نے ادب سے بھی سیکھنی ہے. معاشرے میں آنے جانے والوں میں پہلے ہوتا تھا کہ آپ جا رہے ہیں اور گلی میں کوئی لڑکے نے اوپر دیکھنا شروع کیا، تو کوئی بزرگ وہاں سے گزرے ہیں تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو بیٹا، چلو اپنا راستہ لو. اب کوئی کہے تو اس کو گریبان پکڑ لیتے. لنکیشور آپ یہ بتائیے کہ ادب سے کیا ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں آج بھی، یا ہم ٹاک شو سے سیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ شخصیات ہمیں میسر ہیں جن کو ہم رول ماڈل سمجھیں اور جن کا ہم کہیں اخلاق واقعی بہت اچھا ہے، اور جن کی بات چیت اور سلیقہ سیکھیں ہم بات کرنے کا. کیا ایسا آج کل کے دور میں یہ چیزیں مہیا ہیں؟ دیکھیے آج کل کے دور میں ٹاک شوز کی طرف تو آپ جائیے ہی مت. خدا نہ کرے کہ آپ اس کا واسطہ پڑے، کیونکہ اتنی غلط تلفظ اور اتنا غلط بیانی جو ہے وہاں موجود ہے، اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں کہیں پہ جانے کی. وہ اس لیے کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، وہ تو صرف اخبار کے ذریعے سے اور ایسی خبروں کے ذریعے سے آگے پڑھ کے نہیں آئے. اصل چیز ادب جو ہے، آپ نے گڈریا پڑھا ہو چاہے اشفاق احمد کا، اور چاہے ممتاز مفتی کی کہانی پڑھی ہو، اور چاہے آپ نے قدرت اللہ شہاب پڑھا ہو، اور چاہے آپ نے آنگن پڑھا ہو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں تحریکیں کیسے چلیں، کیسے آگے بڑھیں. نثار عزیز بٹ نے پشاور کے حوالے سے لکھا، خدیجہ آپا نے اس حوالے سے لکھا کہ یو پی کے علاقے میں کیسے تھی. یہ باتیں میرے لیے پریکٹیکل بھی تھیں کہ میرے سامنے یہ لوگ بزرگ ہو رہے تھے، اور ہجرت کی کہانیاں میرے سامنے تھیں، اور اغوا کے قصے میرے سامنے تھے، اور منٹو کی کہانیوں کا سچ مجھے بامبے جا کے نہیں، اب لاہور کے بالا خانوں پہ نظر آتا تھا. یہ سب چیزیں سچ. اب سچ کو جھوٹا بنانے کے لیے کیا کیا جاتا؟ یہ سب سے بڑا کام ہے جو آج کل کی حکومتیں اور سارے ادارے کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم زبانی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، عملی طور پر ہمارے یہاں چھت کے اوپر، مسجد کی چھت کے اوپر اس بچے کی لاش پڑی ہوتی ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے، اور ہم اس بچی کو بھی، کیا ہم تو مرغی اور گدھی کو بھی نہیں چھوڑ. ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کے اندر کا وحشیانہ پن کو ختم کرنے کے لیے ادب کے ایسے مذاکرے اور ایسے محفلیں چاہیے جہاں نوجوان آئیں، سنیں، سیکھیں اور مذاکرہ کریں. تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. ہم، تبلیغ سے آپ سیکھتے نہیں ہو، صحیح. مذاکرے سے اور بات چیت سے آپ سیکھتے ہو. تو ہمارے معاشرے میں جو چیز کم ہو گئی ہے وہ ہے سیکھنا. ہمیں سیکھنا چاہیے. میں تو اخبار کا جو کٹنگ آتی تھی جس کے اندر نمک مٹ کے آتا تھا، میں تو وہ بھی پڑھ لیتی تھی، شاید اس میں کوئی کام کی بات اچھی ہو. تو یہ جنون تو آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ سیکھیں ہر زبان سے. پہلے ہم فارسی پڑھتے تھے تو ہم نے قرۃ العین طاہرہ سے لے کر اور حافظ تک کو صوفی صاحب سے اور فیض صاحب اور ان سب سے، عابد علی عابد صاحب سے
سیکھا اور پڑھا. اب آج کے بچوں کو کوئی فارسی نہیں پڑھایا جاتا، تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا. ہمارے زمانے میں ہمارے بچوں کو جس شہر کے بچے ہوتے تھے اس شہر کا جغرافیہ پہلے پڑھایا جاتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بھول گئی ہیں. اور کچھ نہیں تو شادی کی حکایات ہی پڑھا دیا کرے اردو میں ہی ترجمہ کر کے، تاکہ لوگوں کو سلیقہ آئے اور اس ابر پارے کو تلاش کرے جس کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے ایک شادی کو ضرورت پیش آ گئی. کیا عدم برداشت انٹالرنس بھی زبان کے ذریعے معاشرے میں قائم کی جاتی ہے؟ قدریں قائم کی جاتی ہیں، احساس بھی بدلتے ہیں وقت کے ساتھ. کیا یہ چیزیں ہمارے یہاں انجیکٹ کی گئی ہیں؟ آپ بتائیے. دیکھیے بڑا لمبا سوال ہے جو تم نے چھوٹا سا کر دیا. ہمارے یہاں فیوڈلزم، جاگیرداری، وڈیرا پن، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ چیزیں ختم تو بھٹو صاحب بھی کر سکتے تھے اور بے نظیر بھی کر سکتی تھی اور سب کر سکتے تھے. اس لیے توفیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے انہی لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا ہوتا تھا جن کے پاس زمینیں ہیں اور پیسہ ہے اور اس لیے معاشرے میں استواری نہیں آئی. معاشرہ اسٹیٹک ہے، غریب کو غریب رہنے دینے کے وہ مصر ہے ہمارا IMF بھی اور ہمارے پاکستان کے اپنی بھی لوگ، کہ اب بھوک مٹاؤ نظام آپ نے کہہ دیا، اتنوں کی آپ بھوک مٹائیں گے، اتنے گھروں میں آپ پہنچیں گے. بھوک تو اس وقت مٹتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے منہ میں نوالا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے یہ عدم برداشت جو ہے اس کو ہم نے فروغ دیا ہے. پہلے تو ہم فروغی طور پر کہتے تھے کہ پنجابی فلموں سے فروغ دیا ہے کہ وہ اس میں ڈانگ سوٹا ہو جاتا تھا. لیکن یہ کہ کسی گاؤں میں تو پنجابی فلم نہیں بنتی تھی، شہر میں ہی بنتی تھی. لیکن کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ پاس سے گزریں تو آپ کہے السلام علیکم، وعلیکم السلام. بچے کہنا بھول گئے ہیں. تو یہ سکھانا کسی تمہارا یا میرا اکیلے کا فرض نہیں ہے، ہر اس شخص کا فرض ہے جس نے کہ الف بے پڑھی ہے. ضروری نہیں ماسٹرز کرنا، ضروری نہیں ماسٹرز کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر جو چیز بہت ضروری ہے یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر اسٹرانگ ہو، آپ کو تمیز کرنی آتی ہو بڑے چھوٹے کی، آپ کو بیٹھنا اٹھنا آتا ہو. ہمارے یہاں تو لوگ ٹی وی پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تہذیب نہیں ہے کہ بیٹھنا کیا ہو. ہمارے یہاں یہ تہذیب نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی بات کاٹے نہیں، سن کے پھر کہیں اجازت ہو تو میں بھی بول لوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں بڑا بنا دے سکتی ہیں، ہمارے اندر زندگی پیدا کر سکتی ہیں. اور برداشت کا مادہ تو قرآن شریف کو جو دیا گیا ہے آپ کو، یا اگر نماز کا کہا گیا تو برداشت کا مادہ کہ چاہے کوئی آپ کے پاس پیچھے کھڑا ہوا بول رہا ہو، آپ نماز چھوڑیں گے نہیں. میری اماں سے لڑائی ہو جاتی تھی کہ جب اماں سلام پھیر کے کہتی تھی دیکھ لیں ہنڈیا نہ جل رہی ہو، نہیں آپ نماز پڑھ رہی تھی کہ ہنڈیا پکا رہی تھی. اس لیے آپ کو یہ سنبھالنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے اپنے آپ کی اور چیزوں کو. اس لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس سیکھنے کو، قدرت نے دیا ہوا. صرف ہمیں عقل چاہیے، تھوڑا سا لہجہ چاہیے بولنے کا اور بیان کرنے کا. باقی اللہ حافظ. بہت اچھا ہے کشور آپا. میں تو یہ بھی چاہ رہا تھا کہ آخر میں کوئی ایک نظم یا کوئی ایسی چیز جو آپ کی شاعری جو آپ کے ذہن میں ہو وہ بھی اگر شیئر کریں تو وہ اصل میں وہ وہ ہم مجھے سنیں. یاد نہیں ہوتی. کوئی ہم گناہ گار عورتیں صرف یاد ہے. وہ بھی وہ سنا دیں. بالکل. اب دیکھو نا، یہ نظم جو میں نے 1983 میں لکھی تھی کہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں، کہ ہم نے جلوس جو نکالا تو اس پہ مولویوں نے کہا تھا کہ یہ سب عورتیں جو ہیں یہ گناہ گار ہیں اور یہ جنت ان کے نکاح فسق ہو گئے. پھر میں نے اس کے اوپر کہا کہ یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچے، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہرے، نیابت امتیاز ٹھہرے، خداور اہل ساز ٹھہرے. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلے تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹی ملے ہیں. جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں، اور ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. بہت بہت شکریہ، اور توقع ہے کہ اور گناہگار عورتوں کو بھی بلاؤ گے اور ان سے باتیں کرو گے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کشور ناہید صاحب.